وہ عورت جو اپنا جسم بیچتی ہے، وہ عورت جس کو طوائف کہا جاتا ہے ہمارے سماج میں، ہماری سوسائٹی میں، وہ عورت جس کو بری نظر سے دیکھا جاتا ہے ہماری سماج میں، ہماری سوسائٹی میں، جو پیسہ لے کر اپنا جسم بیچتی ہے، وہ عورت جس کو گندی نظر سے دیکھا جاتا ہے ہمارے سماج، ہماری سوسائٹی میں، لیکن وہی عورت راستے میں اپنے کسٹمر ڈھونڈنے کے لیے جاتی ہے، پیسہ لے کر جسم بیچنے کے لیے جاتی ہے، لیکن راستے میں زبان نکالے ہوئے پیاس سے تڑپتے ہوئے کتے کو دیکھتی ہے تو اپنا دوپٹہ کنویں میں ڈال کر اور اس پیاسے کتے کو نچوڑ کر پانی پلا دیتی ہے۔ اس رب کی رحمت جوش میں آتی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کو اس طوائف کی، اس بد چلن کی، اس فاحشہ کی یہ نیکی بھی یادہ بھی اتنی پسند آئی کہ اس عورت کو اسی نیکی کی وجہ سے اس نے جہنم سے آزادی دے دی اور اس عورت کو جنت کا مستحق بنا دیا۔ ایک بلی کو باندھ کر مارنے والی جہنم میں، اور طوائف ہو کر، بد چلن ہو کر ایک کتے کو پانی پلا دینے والی عورت پر جہنم حرام کر دی اور اس کو جنت کے اندر داخل کر دیا۔ سوچو میڈیا والوں، یہ خوبیاں بھی کبھی کبھی لکھ دیا کرو، اسلام کی یہ سچائی بھی بیان کر دیا کرو، شاید رام کی آتما خوش ہو جائے اور تمہارے لیے کچھ اچھا سوچ لے۔ سوچو تو میڈیا والوں، کم سے کم مرنے کے بعد تم کتا اور بلی اور چوہا تو نہیں بنو، پھر دوبارہ منشیہ اور انسان بن کر پیدا ہو جاؤ۔ یہ بھی تو کم سے کم بیان کر دیا کرو، یہ بھی تو لکھ دیا کرو جو اسلام ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے۔ ہاں اس ابو سعید خدری کے بارے میں سنو۔ وہ ابو سعید خدری جو اللہ کے نبی کی لیٹرین قضاء حاجت کا لوٹا بندنا پکڑے ہوئے ہیں اور جنگل میں چلے جا رہے ہیں، اللہ کے نبی نے کہا لاؤ اب یہ لوٹا مجھے دے دو، اب یہ برتن مجھے دے دو اور تم یہیں بیٹھ جاؤ، میں جنگل میں جاتا ہوں اور لیٹرین سے قضاء حاجت سے فارغ ہو کر آتا ہوں۔ اللہ کے نبی برتن لے کر چلے گئے، اتنی دور نکل گئی کہ کسی کی نظروں کے سامنے نہ آئے اور دو درختوں کی آڑ میں قضاء حاجت سے فراغت حاصل کرنے لگے۔ ادھر ابو سعید خدری جس پیڑ کے نیچے بیٹھے ہیں، اس پیڑ کے اوپر چڑیا کا ایک گھونسلہ ہے اور اس کے دو چھوٹے چھوٹے بچے چینچی کر رہے ہیں۔ ابو سعید خدری اس پیڑ پر چڑھتے ہیں اور چڑیا کے وہ دو چھوٹے چھوٹے بچے ان کو بہت خوبصورت لگتے ہیں، ان دو چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے لیتے ہیں اور اپنی مٹھی میں لے کر نیچے اتر جاتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد چڑیا آتی ہے، چڑیا گھونسلے میں دیکھتی ہے کہ میرے بچے نہیں ہیں، لیکن بچے چین کر رہے ہیں۔ چڑیا کے کانوں میں پیڑ کے نیچے بیٹھے ہوئے ابو سعید خدری کے ہاتھوں میں بچے نظر آ جاتے ہیں۔ چڑیا اپنے منہ کا دانہ پھینکتی ہے اور چین کرتے ہوئے نیچے آتی ہے اور وہ چڑیا ابو سعید خدری کے سر پہ اپنے پر مار رہی ہے، گویا کہ وہ اپنے بچوں کو لینا چاہتی ہے کہ اے ابو سعید میرے بچوں کو میرے حوالے کر دو، گویا کہ وہ اپنے پروں سے یہ کہہ رہی ہو۔ ادھر سے اللہ کے رسول لیٹرین سے فارغ ہو کے آ رہے ہیں، دیکھتے ہیں کہ چڑیا اپنا پر مار رہی ہے اور اپنے بچے لینا چاہتی ہے، اور ادھر ابو سعید خدری ان بچوں کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ منظر دیکھ کر رحمت للعالمین کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں ابو سعید اس چڑیا کی داستان تم نہیں سمجھ رہے ہو، یہ چڑیا تمہارے سر کے اوپر اڑ کر گردش کر رہی ہے، طواف کر رہی ہے، پر مار رہی ہے، یہ تم سے اپنے بچے مانگ رہی ہے۔ جس طرح ہمیں اپنے بچوں سے پیار ہوتا ہے، ہمیں اپنے بچوں سے محبت ہوتی ہے، ان پرندوں کو بھی اپنے بچوں سے محبت ہوتی ہے۔ ابو سعید تم ان کے بچے واپس کر دو۔ اس چڑیا کا ایک بچہ چھوڑتے ہیں ابو سعید، چڑیا جھٹ سے اپنی چونچ سے اس بچے کو پکڑتی ہے اور اڑتی ہوئی گھونسلے میں رکھ دیتی ہے اور پھر دوسرا بچہ لینے آتی ہے۔ ابو سعید نے دوسرا بچہ چھوڑا، اس چڑیا نے چونچ سے دبایا اور پھر دوسری اپنے بچے کو بھی اسی گھونسلے میں لے گئی۔ ابو سعید خدری کا بیان ہے چند دنوں کے بعد میں نے سوچا کہ چلیں اسی جگہ پہ چلیں، کچھ دانا لے کر، چڑیا جو کھاتی ہے وہ دانا لے کر چلیں اور گھونسلے میں ڈال دیں۔ لیکن 2-3 دن کے بعد جب ابو سعید خدری اپنے پاس سے کچھ دانا لے کر
चिड़िया की खाने की गिज़ा लेकर जब गए तो क्या देखते हैं, अब उस जगह पर चिड़िया नहीं है, उसका घोंसला भी नहीं है, उसके बच्चे भी नहीं है। यानी उन बच्चों की माँ चिड़िया ने सोचा कि इस जगह पर हमारे बच्चे सेफ नहीं है, किसी ने देख लिया है, ये कहीं ले ना जाए। तो वो चिड़िया अपने बच्चों को लेकर किसी सुरक्षित स्थान पर चली गई। मेरे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन छोटे छोटे चिड़ियों के बच्चों की मां पर जुल्म नहीं कर सके और उन बच्चों को वापस करवा दिया। जिस इस्लाम की तालीम ये रही हो, वो बेकसूरों को मारने की इजाजत कैसे देगा, वो दहशतगर्दी की इजाजत कैसे देगा, वो किसी को कत्ल करने की इजाजत कैसे देगा। झूठे हो आरएसएस वालों, झूठे हो बीजेपी के गुंडों जो इस्लाम को तुम बदनाम कर रहे हो, और झूठे हो आए मीडिया वालों जो तुम सरकारी हड्डियों पर पलकर और इस तरीके की खुराफातें बयान कर रहे हो। झूठे हो तुम, झूठे हो तुम, अपने दावे में झूठे हो। तुम्हें परमेश्वर ही निपटेगा, तुम्हें तुम्हारे राम ही निपटेंगे, तुम अपने धर्म के मुताबिक तुम सच्ची सच्ची सजा पाओगे। अगर तुम सच्चे हो तो मनुष्य बनोगे, और झूठे हो तो इंतजार करो कि मरने के बाद कुत्ता बिल्ली चूहा बंदर न बना दिए जाओ। यह सूरत हाल हमारी, हम अपने मुआशरे में नजर डालें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक अंसारी के बाग में चले जाते हैं, भूखे, आपके साथ आपके सहाबा भी हैं। उस अंसारी ने जल्दी से खजूर पेश कर दिए और अल्लाह के नबी को बिठा दिया। अल्लाह के नबी खजूर उठाते हैं, एक खजूर अपने मुंह तक ले जाते हैं, अभी खाते नहीं है, खजूर का टुकड़ा है, मुंह तक ले जाते हैं कि अचानक नजर पड़ती है एक ऊंट अपना सर नीचे किए हुए डाले हुए है। उसी बाग में एक ऊंट अपना सर नीचे किए हुए डाले है। अल्लाह के रसूल ने खजूर रख दिया और उस ऊंट के पास चले गए। जैसे ही उस ऊंट के सर पे अपना हाथ फेरा, होता है आप लोग अपने कुर्बानी के जानवरों पर हाथ फेरते हैं प्यार में, अल्लाह के रसूल ने जैसे ही उस ऊंट के सर पे अपना हाथ फेरा, उस ऊंट ने अपनी लंबी गर्दन अल्लाह के रसूल के सीने से लगा दी और उस ऊंट के आंखों से आंसू बह पड़े। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस वक्त अल्लाह ने बज़रिए जिब्रील बता दिया। जैसे ही ऊंट ने आपने हाथ फेरा, ऊंट ने अपना सर नबी के सीने से लगा दिया, रोना शुरू कर दिया। ऊंट के रोने को देखकर नबी का रोना शुरू हो गया और अल्लाह के रसूल ने पूछा, मन रब्बु हाज़ल जमल, इस ऊंट का मालिक कौन है? उधर से आवाज आती उस अंसारी से, अंसारी ने, अल्लाह के रसूल ये ऊंट मेरा है। आपने कहा इधर आओ। जी कहिए अल्लाह के रसूल, क्या बात? इस ऊंट ने अभी मुझसे ये शिकायत की है कि ऐ अल्लाह के रसूल, मेरा मालिक बहुत जालिम है, मैं बहुत कमजोर हो चुका हूं, बूढ़ा हो चुका हूं, मेरे ऊपर ये जरूरत से ज्यादा और मेरी ताकत से ज्यादा बोझ मेरे ऊपर लाद देता है, मुझसे मेरी ताकत से ज्यादा काम लेता है और काम लेने के बावजूद मुझे पेट भर के खाना नहीं खिलाता है। जितनी ताकत तुम इस ऊंट के ऊपर रखते हो, अल्लाह रब्बुल आलमीन उससे कहीं ज्यादा ताकत तुम्हारे ऊपर रखता है। डरो अल्लाह से। हाय हाय हाय, ऊंट की जबान समझने वाले हमारे आका, ऊंट की जबान समझने वाले हमारे नबी ये बर्दाश्त नहीं कर सके कि इस ऊंट के ऊपर उसकी ताकत से ज्यादा सामान लादा जाए और फिर पेट भर के उसको खाना ना खिलाया जाए। उस अंसारी ने कहा, अल्लाह के रसूल, इस ऊंट ने जो कुछ भी कहा एक एक लफ्ज सच्चा है और मैं वादा करता हूं कि आज के बाद आपको शिकायत का कोई मौका नहीं मिलेगा। आपने कहा, मैं उस वक्त तक तुम्हारे खजूर नहीं खाऊंगा जब तक कि मेरे आंखों के सामने इस ऊंट का पेट ना भर दो, उसको पूरा पेट भर के खाना ना खिला दो। हमारा वो नबी जो ऊंट की भूख बर्दाश्त ना कर सके,
وہ غریبوں، یتیموں، مسکینوں، بیواؤں، پسماندوں اور کمزوروں کو بھوکا مرتے ہوئے کیسے دیکھ سکتا ہے؟ یہ رحمت ہے جناب محمد رسول اللہ، اور اسلام کی خصوصیت ہے اس رحمت سے سبق حاصل کرو۔ قرآن چیخ چیخ کر کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمانوں والو تم اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ ہمارے رویے بتا رہے ہیں کہ ہم اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل نہیں ہیں، آدھا ادھورا داخل ہونے سے کوئی فائدہ نہیں۔ قرآن ہم سے کہہ رہا پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ ہر مسلمان غور کرے، پورا کا پورا داخل ہے اسلام کے اندر۔ آپ یہاں بیٹھے ہیں نا، سن رہے ہیں اور لڑ رہے ہیں کہ نیچے کرو موبائل، مولانا نہیں دکھ رہے ہیں، لیکن اسی سماج کے اندر نظر ڈالو، ہم اسی گاؤں کی بات کر رہے ہیں جہاں جلسہ ہے، ایک طرف مولانا کی شکل دیکھنے کے لیے لوگ بے چین ہیں، تو دوسری طرف ہماری سماج کی اور ہماری بیٹیاں، جلسہ ہو رہا ہے، تقریر چل رہی ہے، لیکن آپ اس جلسے سے باہر نکل کر ان کا منظر دیکھ سکتے ہو کہ کون جلسہ سن رہا ہے اور کون مارکیٹ گھوم رہا ہے، کون میلہ کے اندر ٹہل رہی ہے اور کون جلیبی خرید رہی ہے اور کون چوڑیاں خرید رہی ہے۔ اور آپ کسی جلسے میں ایسے نوجوانوں کو بھی دیکھو گے جو جلسے سے دور فون پر موبائل پر بات کر کے ملنے کا جگہ اور وقت بھی متعین کر کے آئے ہیں، اور آج جا کر دیکھ لو باہر تو ایسا لگے گا آپ کو جیسے کتیا کے پیچھے 10 کتے لگے ہوئے۔ مولوی جرجیس بدنام ہے کہ مثال کھری دیتا ہے۔ میں نے اس گھومنے والی لڑکی کو کتیا کہا ہے اور اس کے پیچھے گھومنے والوں کو کتا کہا ہے۔ تمہیں جو کرنا ہو کر لو، میرا جاؤ، کیا کرو گے؟ کہا ہے میں نے، اور اپنے جملے واپس لینے کے لیے میں تیار نہیں ہوں۔ اگر تمہیں اپنی بیٹیوں کو کتیا صفت ہونے سے بچانا ہے تو ان کی نگرانی کرو، اور تمہیں کتا بننے سے رکنا ہے تو ان کا پیچھا کرنا چھوڑو۔ کہوں گا میں، اور اللہ کی قسم اپنے جملوں پر ہمیں کوئی پچھتاوا نہیں ہے، کوئی فکر نہیں ہے کہ کون کیا سوچے گا میرے بارے میں۔ ہر انسان اپنی سوچ میں آزاد ہے، سوچ میں بھی آزاد ہے، سوچ سکتا ہے جو کچھ سوچنا ہو اس کو۔ ایک طرف حال یہ ہے کہ لوگ قرآن و حدیث سننے کے لیے بے چین ہیں، چینل والوں سے لڑنے کے لیے تیار ہیں، تو دوسری طرف یہ منظر بھی ہے، ہمیں اپنی سوچ بدلنا پڑے گی۔ اسلام کے نیم اور قانون کو پوری طریقے سے فالو کرنا پڑے گا، چاہے ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ ہمیں اسلام کے اندر پورا کا پورا داخل ہونا پڑے گا۔ 2-4 نمازیں پڑھ لینے سے ہم مسلمان نہیں ہیں، 2-4 روزے رکھ لینے سے ہم مسلمان نہیں ہیں۔ معاف کیجئے گا، بہت سخت مثال دے رہا ہوں، 2-4 عبادتیں کر لینے سے آپ مسلمان نہیں کہلائے جائیں گے۔ کل کی تقریر میں کہا، آج بھی کہہ رہا ہوں، 2-4 عبادتیں کر لینے سے آپ مسلمان نہیں ہوں گے۔ یہ کھمبا ہے، مان لیجئے بجلی کا ایک پول لگا ہوا ہے، مان لیجئے کوئی کھمبا لگا ہوا ہے، اور اسی کھمبے کے پاس آم کا ایک پیڑ لگا ہوا ہے۔ سخت ہوا چلتی ہے، سخت آندھی آتی ہے، اور اس تیز ہوا سے آم کے چند پتے ٹوٹ کر اس بلی پہ لٹک جاتے ہیں، چپک جاتے ہیں، یا بجلی کے کھمبے سے چپک جاتے ہیں۔ ہوا چلی، آم کے پتے ٹوٹے، اس پیڑ سے پتے ٹوٹ کر بجلی کے کھمبے پر لگ گئے، تو آپ اس بجلی کے کھمبے کو کیا کہو گے؟ آم کا پیڑ نہیں کہو گے۔ مولانا جرجیس کہتا ہے کہ وہ آم کا پیڑ ہے، آپ کہو گے کیسے؟ دیکھیے آم کے پتے لگے ہوئے اس پر، آپ کہو گے صاحب آم کے پتے صرف اوپر لگے ہیں، اس کی جڑ تو آم کی نہیں ہے،
وہ بجلی کا کھمبا ہی رہے گا. نہیں, میں کہہ رہا ہوں آم کا پیڑ ہے, اس لیے کہ آم کے پیڑ پر پتے لگتے ہیں, بجلی کے کھمبے پر بھی پتے لگے ہیں. آپ کہیں گے مولوی جرجیز پاگل ہو گیا ہے, رانچی لے جاؤ, اس کا علاج کراؤ. ارے بجلی کے کھمبے پر آم کے چند پتے چپک جانے سے بجلی کا کھمبا آم کا پیڑ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو میں بھی آپ سے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ ایک انسان 2-4 نمازیں پڑھ لینے سے, 2-4 عبادتیں کر لینے سے, 2-4 فقیروں کو کھانا کھلا دینے سے, 2-4 اچھے کام کر دینے سے پورا مسلمان کیسے ہو سکتا ہے؟ جب بجلی کا کھمبا آم کے چند پتوں کی وجہ سے آم کا پیڑ نہیں ہو سکتا ہے. آم کا پیڑ تبھی ہوگا جب اس کی بنیاد, اس کی جڑ بھی آم کی ہو, اس کا تنا بھی آم کا ہو, اس کی شاخائیں آم کی ہوں, اس کے پتے بھی آم کے ہوں, اور اس آم کے پیڑ میں آم کا پھل بھی لگ رہا ہو, تب آپ اس کو آم کا پیڑ کہیں گے. اسی طریقے سے آپ کو مسلمان اس وقت کہا جائے گا جب آپ کی بنیاد جڑ سے مسلمان ہو, آپ کا اٹھنا اسلامی ہو, آپ کا بیٹھنا اسلامی ہو, آپ کی بنیاد اسلامی ہو, آپ کا چلنا اسلامی ہو, آپ کی شادی بیاہ اسلامی ہو, آپ کے سماج میں رہنا اسلامی ہو, آپ کا چال چلن اسلامی ہو, آپ کی منہ سے گفتگو اسلامی ہو. جب یہ ساری چیزیں اسلامی ہوں تب کہا جائے گا کہ آپ مسلمان ہیں. ورنہ بجلی کے کھمبے پر آم کے 2-4 پتے چپک گئے ہیں, بس 2-4 عمل کر لینے سے آپ مسلمان نہیں کہلائے جا سکتے. اپنے جڑ میں مسلمان بنیے. بیٹھو تو اسلام چھلکتا ہو, اٹھو تو اسلام چھلکتا ہو, چلو تو اسلام چھلکتا ہو, شادیاں کرو تو اسلام چھلکتا ہو, بیوی کے ساتھ تعلقات قائم ہو تو اسلام چھلکتا ہو. آپ کی ہر اداؤں میں اسلام نظر آتا ہو, تب آپ مسلمان ہیں. یہ چیز ہمیں اپنے اندر دیکھنا ہوگی, یہ چیز ہمیں اپنے اندر پیدا کرنا ہوگی. اسلام نے جو کام کرنے کو کہے ہیں وہ کرنا ہے, جن کاموں سے روکا ہے اس سے رکنا ہے, چاہے اس میں فائدہ ہو یا نہ ہو, چاہے اس میں ہمارا فائدہ ہو یا نہ ہو, لیکن ہمیں رکنا ہے. بالکل ویسے ہی سمجھو جیسے بڑے بڑے شہر میں آپ گاڑی چلا رہے ہیں اور ریڈ لائٹ جل گئی. آپ نے دیکھا ہوگا بڑے شہروں میں ریڈ اور گرین لائٹیں ہوتی ہیں چوراہوں پر. ریڈ لائٹ کا مطلب گاڑی روک دو, اور گرین لائٹ کا مطلب گاڑی آگے بڑھاؤ. آپ جرجیت صاحب گاڑی چلا رہے ہیں, چلاتے چلاتے ایک چوراہے کے پاس سے گزر رہے ہیں, ریڈ سگنل ہو گیا, مطلب گاڑی روک دو. ہم نے گاڑی روک دی, لیکن ہم نے دیکھا دائیں سے کوئی گاڑی نہیں آ رہی ہے, بائیں سے بھی کوئی گاڑی نہیں آ رہی ہے, سامنے سے بھی کوئی گاڑی نہیں آ رہی ہے. تو اب نقصان کیا ہے؟ جب ایکسیڈنٹ ہونے کا خطرہ ہی نہیں ہے تو ہم نے گاڑی کو آگے بڑھا دیا, چلا دیا. آپ نے ریڈ سگنل میں گاڑی آگے بڑھا دی ہے, آپ نے قانون توڑ دیا. پولیس نے آگے پکڑ لیا, اے گاڑی صاحب گاڑی چلا, لال بتی جل رہی تھی. ارے لال بتی جل رہی تھی تو کیا ہوا؟ ایکسیڈنٹ تو نہیں ہوا, کسی گاڑی کو ہم نے ٹھوکا تھوڑی ہے. آپ جرمانہ تب لے سکتے ہیں جب ہم نے گاڑی کو ٹھوکا ہو, گاڑی آئی نہیں رہی تھی, ہم نے چلا دیا. پولیس والا کیا کہے گا؟ ہٹ, ریڈ سگنل کیوں توڑا؟ گاڑی آ رہی ہو یا نہ آ رہی ہو, ریڈ سگنل تم نے کیوں توڑا؟ گاڑی کھڑی کرنا یعنی قانون کا پالن, چاہے نقصان ہو یا فائدہ, ہر حال میں تمہیں قانون کو فالو کرنا ہے. کوئی چیز ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے لیکن ہمیں قانون ماننا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ موزوں پر اوپر سے مسح کرو, یہ وضو بناتے وقت اوپر سے, جبکہ گندگی یا مٹی نیچے لگتی ہے. عقل یہ کہتی ہے کہ نیچے ہاتھ پھیرنا چاہیے, لیکن نہیں, ہمیں اوپر پھیرنا ہے. ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے لیکن ہمیں قانون ماننا ہے. اللہ کے نبی نے کہا وضو بناتے وقت ناک میں پانی ڈالنا ہے, اس کا فائدہ ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے لیکن ہمیں ڈالنا ہے, کیونکہ نبی نے فرمایا یہ قانون بنا دیا ہے, ہمیں اس قانون کو فالو کرنا ہے. بس ہمیں اس سے مطلب نہیں ہونا چاہیے کہ اس میں نہ کریں تو نقصان کیا ہے. نہیں, جو قانون بنا دیا ہے, فجر میں 2 ہی پڑھنا ہے فرض نماز, آپ کہنے میں تو 4 پڑھوں گا, نقصان کیا ہے؟ نہیں, جو قانون بنا دیا ہے وہی تمہیں ماننا ہے. مغرب کی 3 ہم 5 پڑھتے ہیں, 4 پڑھتے ہیں, نقصان کیا ہے؟ نہیں, جو بنا دیا ہے قانون وہی تمہیں ماننا ہے, اسی کو فالو کرنا ہے. چاہے نقصان ہو یا نہ ہو, آپ کو قانون کو فالو کرنا ہے. ہمارا
اسلام کے ساتھ تعلق کیسا ہونا چاہیے؟ ایک پانی کا برتن ہے، اس میں پتھر ڈال دیا، 2 دن کے بعد آئیے پتھر کو نکال کے پھینکیں گے، پتھر پانی سے الگ ہو جائے گا۔ 2 دن کے بعد جب آپ نے پانی سے پتھر کو نکالا، پانی سے پتھر کو پھینک دیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ پتھر نے پانی کو ایکسیپٹ نہیں کیا اور پانی نے پتھر کو بھی ایکسیپٹ نہیں کیا۔ جب تک پتھر پانی میں تھا، لیکن جب چاہا تب آپ نے نکال کے پھینک دیا۔ یہ ہمارا اسلام سے تعلق نہیں ہونا چاہیے۔ جب تک ہم اسلام سے جڑے ہیں، جب چاہو ہم سے اسلام کو دور کر دو یا اسلام سے ہمیں دور کر دو، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارا اسلام کے ساتھ تعلق رنگ کی طرح ہونا چاہیے۔ کھانے والا رنگ جانتے ہیں نا، جلیبی میں ڈلتا ہے، پلاؤ میں ڈلتا ہے، آپ لوگ رنگ لاتے ہیں، گلاب جامن وغیرہ میں ڈالتے ہیں، وہ رنگ لائیے اور پانی میں ڈال دیجئے، آپ تھوڑی دیر کے بعد دیکھیں گے رنگ پانی میں گھل گیا۔ پیلے رنگ کا رنگ نے پانی کو پیلا کر دیا، لال رنگ نے پانی کو لال کر دیا۔ اب آپ رنگ سے پانی کو الگ کرنا چاہیں تو نہیں ہوگا، پانی سے رنگ کو الگ کرنا چاہیں تو نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ پانی نے رنگ کو اپنے اندر سما لیا اور رنگ نے پانی کو اپنے رنگ میں رنگ لیا۔ اب دونوں ایسے گھل مل گئے کہ پانی سے رنگ کو آپ الگ نہیں کر سکتے اور رنگ کو پانی سے الگ نہیں کر سکتے۔ یہی تعلق ہمارا اسلام کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اسلام میں ہم ایسے گھل جائیں، اسلام میں ہم ایسے جذب ہو جائیں کہ ہم سے اسلام کو دور کیا جائے تو نہ ہو سکے اور اسلام کو ہم سے دور کیا جائے تو نہ ہو سکے۔ ہماری سانس، آخری سانس تک اسلام رہے، آخری سانس تک، مرتے دم تک ہماری زبان سے یہی نکلے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ نہ ہم کو اسلام سے دور کیا جا سکے، نہ اسلام کو ہم سے دور کیا جا سکے۔ یہ ہمارا اور اسلام کا تعلق ہونا چاہیے۔ آج کی تقریر ہم نے ایک نئے اسٹائل سے کی ہے اور ساری نئی باتیں ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ نئی باتوں کا مطلب یہ نہیں کہ قرآن کو بدلا ہے، حدیث کو بدلا ہے، باتیں وہی ہیں جو بار بار کہی جاتی ہیں، انداز بدلتا ہے۔ میرے بھائیوں، ہم نے آج اپنا کلیجہ نکال کر، اپنا درد نکال کر آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے۔ آج کے بعد چینل والے اپنا رویہ بدلیں اور سننے والے بھی اپنا رویہ بدلیں، اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جائیں، ایسے داخل ہوں کہ اسلام کو ہم سے اور ہم سے اسلام کو کوئی بھی دور کرنے کی کوشش کرے تو نہیں کر سکے۔ جیسے حضرت سمیہ کو ابو جہل نے کہا اسلام چھوڑ دے، اس نے کہا نہیں چھوڑیں گے، اس نے نیزہ لیا اور سمیہ کی شرمگاہ میں داخل کر دیا، چیخی ثبت قدمی علی دینک یا ارحم الراحمین، اے اللہ مجھ سے میرا دین مت چھیننا، یہ مجھے تکلیفیں دے رہا ہے، کہیں اس کی دی ہوئی تکلیفیں مجھے میرے دین سے دور نہ کر دیں، ثابت قدم رکھنا۔ ابو جہل نے کہا ابھی بھی نہیں مانتی ہے، اس نے کہا نہیں، اسلام میرے دل سے کیسے نکل سکتا ہے۔ اس نے 2 اونٹ منگائے، ایک اونٹ کا سے یہ پیر باندھا، دوسرے اونٹ سے دوسرا پیر باندھا، اس اونٹ کا چہرہ پورب کی طرف، اس اونٹ کا چہرہ پشچم کی طرف۔ سمیہ ان اونٹوں کو میں کوڑا ماروں گا، یہ ایک اونٹ ادھر بھاگے گا، ایک اونٹ ادھر، اور تو بیچ سے تیرے 2 ٹکڑے ہو جائیں گے۔ سمیہ مسکرانے لگی۔ ابو جہل کہتا ہے تو ہنس رہی ہے؟ سمیہ آسمان کی طرف نظر ڈالتی ہے۔ ابو جہل نے کہا کیا دیکھ رہی ہے، اسلام چھوڑتی ہے یا نہیں؟ سمیہ نے آسمان سے نظریں اٹھا کر ابو جہل کے چہرے کو دیکھا اور کہا ابو جہل، جنت دیکھ کر بھی کوئی اس کی نعمتوں سے مکر سکتا ہے کیا؟ کہا میں ان اونٹوں کو بھگا رہا ہوں۔ کہتی ہے چیخ کر ابو جہل شوق سے بھگا ان اونٹوں کو، جتنی دیر تو ان اونٹوں کو بھگانے میں لگا رہا ہے اتنی دیر مجھے اللہ کی جنت میں جانے میں لگ رہی ہے، جتنی جلدی تو ان اونٹوں کو بھگا دے گا اتنی جلدی میں جنت میں داخل ہو جاؤں گی۔ میرے بھائیوں، ابو جہل نے اونٹوں کو کوڑے مارے اور سمیہ کے 2 ٹکڑے ہو گئے، یعنی آخری دم تک سمیہ سے اسلام نہیں نکالا جا سکا اور اسلام سے سمیہ الگ نہیں ہوئی۔ یہ تعلق ہمارا اسلام کے ساتھ ہونا چاہیے۔ ہم سے کتنی ہی مصیبتیں آئیں، نہ اسلام ہم سے دور ہو نہ ہم اسلام سے دور ہوں۔ اٹھنا بیٹھنا، غور کرو، اپنے بچوں کو تعلیم دو اسلامی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جب بچہ 7 سال کا ہو نماز کا حکم دو، نہ پڑھے کوئی بات نہیں لیکن لے جاؤ پڑھاؤ، اور جب 10 سال کا ہو جائے نماز نہ پڑھے تو اس کو مارو، مار کے لے جاؤ۔ حدیث اپنے بچوں کو تعلیم دو۔ مستد احمد کی ایک روایت ہے، ایک صحابیہ عورت ہے، کہتی ہمارے گھر میں جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو بچہ جب پیشاب کرتا تھا تو میں پانی کا ایک برتن اس کے اوپر ڈال دیتی تھی، بچہ پیشاب کرتا تو پانی سے اس کو دھو دیتی، اس کی شرمگاہ پر پانی ڈال دیتی تھی۔ جب بچہ پہلے دن چلنے کے لائق ہوا، پہلا دن جب بچہ چلنے لگا، پہلے دن جب کھڑا ہوا اور میرے بچے کو جب پیشاب
کی ضرورت ہوئی تو میں نے اپنے بچے سے یہ نہیں کہا بیٹا پانی لے کے جاؤ، چونکہ اب تک میں نے اس کی عادت ڈال دی تھی۔ بچہ جس دن چلنے کے لائق ہوا اسی دن پانی کا برتن لے کے جانے لگا اور پیشاب کر کے اپنی شرمگاہ پہ پانی ڈالنے لگا۔ میں نے اپنے چھوٹے سے 1 سال کے اس 1.5 سال کے بچے کو دیکھا وہ اپنی شرمگاہ پر اپنے ہاتھ سے پانی ڈال رہا ہے، حالانکہ اس کو استنجا کرنا نہیں آتا ہے، اس کو پیشاب کر کے دھونا نہیں آتا ہے، استنجا کیسے کیا جائے اس کو نہیں معلوم، لیکن میں نے اپنے بچے کو اپنی شرمگاہ پہ پانی ڈالتے ہوئے دیکھا۔ میں نے کہا فزت برب الکعبہ، اللہ کی قسم میں کامیاب ہو گئی، اللہ کی قسم میں کامیاب ہو گئی۔ میں اپنے بچے کو جیسا بنانا چاہتی تھی میں نے اپنے بچے کو اسلامی ماحول میں ڈال دیا۔ یہ اس عورت نے چیخ کر کہا اللہ کی قسم میں کامیاب ہو گئی۔ وہ عورتیں غور کریں جو 4 سال اور 6 سال کے بچے کی پینٹ کی چین کھول کر کھڑے ہو کر نالیوں میں پیشاب کراتی ہیں، تم اپنے بچوں کو اسلام کی تعلیم کیا دو گی؟ تم اپنے بچوں کو کیا بناؤ گی؟ جبکہ تمہارے شوہر BA اور MA کرنے کے بعد، PhD کرنے کے بعد، MBBS کرنے کے بعد خود گدھے اور کتوں کی طرح کھڑے ہو کر پیشاب کر رہے ہیں، تم اپنی اولاد کو بیٹھ کر استنجا کرنے کی تعلیم کیا دو گی؟ اور صحابیہ سے سیکھو۔ اسلام کے اندر ہمیں پورے کے پورے داخل ہونا ہے۔ امید ہے انشاءاللہ آج کا ہمارا یہ بیان، آج کی ہماری یہ تقریر ہماری زندگیوں میں انقلاب پیدا کرے گی اور ہم اپنے معاشرے میں اسلام کو پوری طریقے سے نافذ کریں گے۔ بہت تھکا ہوا تھا، کئی دنوں سے مسلسل پروگرام، اور کل بھی کشن گنج کے علاقے میں پوا کھالی میں جانا ہے، تو میرے بھائیوں پریشان ہوں، تھکا ہوا ہوں، پھر بھی میں نے آپ کا 1.25 گھنٹہ لے لیا ہے۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ بار الہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہمیں اسلام کے اندر پورا کا پورا داخل فرما دے۔ جب تک تو ہمیں السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی حضرات کو مولانا جرجیت صاحب کا بیان اچھا لگا ہوگا۔ اگر اچھا لگا ہے تو ہمارے چینل کو کر دینا سبسکرائب، ویڈیو کر دینا لائک۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، خدا حافظ۔